سونی صورتیں جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کتنا خوبصورت ہے یہ چہرہ. یہ کینسر کے مریضوں کے سر کے بال اتر جاتے ہیں، داڑھی کے بال اتر جاتے ہیں، کروٹیوں کے بال اتر جاتے ہیں. یہ پلکیں اے میرے لاجپال مالک، یہ کینسر کی مرض سے سب کو نجات دے دے. یہ ڈینگی وائرس، یہ کینگو وائرس، یہ کرونا وائرس اس سے محفوظ فرما. اے میرے مالک، جن کے بچے بیمار ہیں، ماں باپ کو رات نیند نہیں آتی، شفا عطا فرما دے. یہ جو دعا توجہ سے مانگ رہے ان کی نیک خواہشات پوری فرما دے. مالک اب نے تجھ سے ہی مانگا ہے، کس سے مانگے، کس کے پاس جائے؟ بتایا تو نے اپنا ہی ہے نا. تو مالک اب تو گناہ گار ہے نا. مانا ہم تیری باتیں اتنی نہیں مانتے جتنی ماننی چاہیے، مگر تیرے جیسا بھی تو کسی کو نہیں نہ مانتے. جب تیرے جیسے کسی کو نہیں مانتے تو مالک ہماری آج کی یہ دعائیں قبول فرما. اے میرے مالک، جن کو اولاد نہیں دی، یہ عید کے دن بھی عجیب سما ہوتا ہے. کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جیب سے نکال کر بچے کو دیتا ہے. مگر آسمان کے مالک یہ نئے نوٹ پہ اولاد عید کے دن اپنی پاکٹ میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے. اے آسمان کے مالک، اے زمین کے مالک، نیلی چھت والے، آسمان کی طرف منہ کر کے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، جب عید کا دن ہوتا ہے تو بے اولاد کے پاس جب کوئی بھی نہیں نہ کہتا پاپا مجھے پیسے چاہیے، اس کی خوشی خاک میں مل جاتی ہے. وہ دونوں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی عیدی مانگنے والا نہ بیٹا ہوتا نہ بیٹی ہوتی ہے. اے میرے مالک، ان کے گھروں میں کھلونے دے دے نا. اللہ، یہاں نانے بھی کھڑے ہیں، دادے بھی کھڑے ہیں، ان کی بیٹیوں کی جولیوں میں خیر ڈال دے. مالک، میرے بھی جو رشتہ دار بے اولاد ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے مگر پیسے مانگنے والا کوئی نہیں، ان کو وارث عطا فرما. مالک، یہ کیسا تم نے کھلونا بنایا ہے؟ تیرے نبیوں نے کہا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تیرے نبیوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین. تیرے نبیوں نے کہا ہمیں وارث دے دے. تو میرے مالک، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. اللہ، تجھے تو کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں، نہ تو کسی کا بیٹا، نہ تم نے بیٹے کو جنم دیا، نہ تیری بیوی، نہ تیری بہو، نہ تیری ساس، نہ تیرا سسر. تو مالک، تو بے نیاز وحدہ اولا شریک ہے. تو ہم تو تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر شرمندہ ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں. ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو ہر چیز چاہیے. جب تو نے بھیج دیا اس دنیا میں تو مالک یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں. تو اب تیرے دربار چھوڑ کے تو ہم کہیں جا نہیں سکتے. نہ ہمیں کوئی رستہ آتا ہے، نہ ہمیں قرآن جانے دیتا، نہ تیرے نبی کا فرمان جانے دیتا ہے. لوگ کھڑے جاتے ہیں مگر یہ جتنے کھڑے ہیں میرے مالک ہاتھ اٹھا، ان کو تو رستے میں کوئی 5 منٹ نہیں کھڑا کر سکتا. یہ ہاتھ باندھ کے تو بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بڑے غیرت مند ہیں، ان کی قوم برادری بڑی شان والی ہے. مگر آج سبھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہیں اور مالک آنکھ سے بہا رہے. اے بے نیاز اللہ، نور السماوات والارض، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اے ساری کائنات کو سنا کر خود جاگنے والے، ہم بھی تیرے دربار میں جاگ رہے. ہمارے جاگنے کا مول یہی دے دے، ہماری نیک خواہشات پوری فرما دے. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اے میرے مالک، جتنے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے دربار کا متاج کرنا. قرضدار کی کیا زندگی ہوتی ہے. میرے ملک سمیت جو قرضدار ہیں، ان کو ساتھ والی دکان والا کہتا ہے اس کو نہ دینا. کیوں؟ اس نے تیرے پیسے نہیں دینے، اس نے میرے اتنے دینے. یہ قرضدار کی کیا زندگی ہے. گلی بازار میں لوگ باتیں کرتے، دروازہ کھٹکاتے ہیں، کہتے ہیں پیسے نکال، اور جب کوئی دار لینے جاتا تو اس کو ڈبل ریٹ لگاتے. اے میرے لاجپال مالک، قرضداروں کے قرض دور فرما دے. اور مالک، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماما پاپا سے آ کر کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، تو یہ مجبور ماں باپ ٹھگی مارتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں بچوں کو چہرہ دیکھ کر. پھر دوستوں کو ٹھگ لیتے ہیں کہ یار مجھے پیسے دے دے. اللہ، وعدہ آنے سے پہلے ان کی مجبوریاں ختم فرما.
اور یہ جو بچے مانگتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اللہ ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے، اور یہ جو میں نے آج تقریر کی ہے ہمیں ان جیسا عمل کرنے والا بنا دے، اور اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما دے، اور کبیر والا شہر کے جتنے بچے آئے ہیں، جتنے میرے چاہنا ہے، اللہ ان سب کو کسی کا محتاج نہ کرنا اپنا کاروبار عطا فرما، اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، مالک ہمارا جینا مرنا اسلام پہ فرما دے، اور جو میں نے بیان کیا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اور مالک میں نے یہ شعر کہا تھا اور میں دعا میں بھی کہتا ہوں، مدنی آقدہ ہے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار مانگ لے، اللہ میں اپنے محبوب کا سچا پیار نصیب فرما، الہی اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ میں شرک و بدعت سے محفوظ فرما، توحید و سنت میں موت عطا فرما، صحابہ نبی، آل نبی، ازواج نبی، اولاد علی اور جتنے صحابہ کرام دین کی خدمت کے لیے لوگوں تک دین پہنچا کر چلے گئے درجے بلند فرما، اللہ ہمارا آخر اپنے نبی کے قدموں میں فرمانا، اللہ قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، حافظ صاحب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ خدمت خلق کرنے والوں کی نیکیاں قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔